ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، ذوق میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت انداز میں، مخصوص انداز میں اپنے خطاب کو انہوں نے بیان فرمایا ہے ماشاءاللہ۔ اب اسی محبت کے ساتھ میں بلا تاخیر اپنے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ صابر علی صاحب ان کی خدمت میں گزارش پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ اپنے نورانی ملفوظات سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلو علی الحبیب۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آپ حضرات نے درود پاک پڑھنے میں ساتھ نہیں دیا، اور شاید آپ نے سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنا ہو کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم حضور علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو دنیا کا سب سے بڑا بخیل بندہ کون ہے؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ ایک حدیث میں یوں بھی سرکار کا فرمان ہے،
جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 70 مرتبے بلند فرماتا ہے، 70 گنا اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ فرما لیں یہ فرمانات ہمارے لیے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے ہیں، اتنی خیرات و برکات ہیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی، اور ہم اگر نہیں پڑھتے تو بخیل ترین ٹھہرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں اپنا نام بخیلوں میں داخل نہیں کرنا، سرکار کے محبین میں داخل کرنا ہے۔ اپنی یہ صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہم نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سلام پڑھا، درود پیش کیا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے نہیں بات، اے بیٹے میری طرف دیکھو، مجھے نہیں معلوم آپ کی طبیعت شریف کیا چاہتی ہے، آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ معراج النبی کا عنوان ایسا ہے کہ ہم نے اس کو بچپن سے سننا شروع کیا، اب تک سن رہے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد بھی اس کو سنتے آئے، گھروں میں ہم سنتے ہیں، بڑوں سے سنتے ہیں، مساجد میں سنتے ہیں، محافل میں سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، نعت خوانوں سے سنتے ہیں، اور سن سن کے ہم پہلے بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، پھر جوان ہوئے، اب بوڑھے ہو گئے، بار بار یہ سنتے ہیں، ہر بار سنتے ہیں، اور ہر سال پھر سے وہی باتیں سنتے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر پاک ہوتا ہے تو مسلمان کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان کی کلیاں مسکراتی ہیں، ایمان کی کھیتی سیراب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں یوں عرض کر سکتا ہوں، ہم ایک پودا لگاتے ہیں گملے میں، تو لگانے کے بعد اس کو پانی دیتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نمی ختم ہو گئی ہے، خشک ہو گئی ہے، تو پھر پانی ڈال دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، جب اس میں خشکی آنے لگتی ہے پھر پانی ڈال دیتے ہیں، پھر پانی ڈالتے رہیں، اور جب تک ہم اس کو پانی دیتے رہتے ہیں، پانی ڈالتے رہتے ہیں، وہ ہرا بھرا رہتا ہے، اور جب وہ خشک ہونے لگتا ہے پھر پانی نہ ڈالیں تو وہ مرجھانے لگتا ہے، پھر بھی پانی نہ ڈالیں تو سوکھ جاتا ہے، پھر جل جاتا ہے، پھر سڑ جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ بلا مثال ہم کہہ سکتے ہیں، ہم سرکار کی وہی باتیں سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، بے تکرار سنتے ہیں، اور جتنی بار سنتے ہیں محبتوں میں اضافے ہوتے ہیں، ایمان کی کلیاں مسکراتی ہیں،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہی وہ تعلق ہے جو ہماری نجات کا سبب ہے، نجات کا سامان ہے۔ حضور کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنا مضبوط تعلق ہوگا، اس تعلق کی بنا پر رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور جس بندے کا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، پھر اس بندے کی کیا بات ہے، پھر اس کے لیے مسئلے سارے حل جو ہو جاتے ہیں۔ تو معراج کا جو مسئلہ ہے، توجہ میری طرف فرمائیں، چند منٹ کے لیے آپ کی سمع خراسی کرنا چاہوں گا، بہت لمبا بیان نہیں، اور آپ کا ذوق بھی کوئی اتنا ساتھ نہیں دے رہا، اس لیے آپ کا ذوق ساتھ نہیں دے گا تو میں تو ویسے ہی اتنا تقریر کرنے کا کوئی عادی نہیں ہوں۔ یہ معراج کا جو عنوان ہے یا واقعہ ہے، یہ صرف ایک معراج کی بات نہیں ہے، اس واقعے میں عقائد اہل سنت کا بیان بھی ہے، مسائل اہل سنت کا بیان بھی ہے، اور اس میں آخرت کا بھی منظر سامنے آتا ہے، ہمارے اعمال کا بھی مسئلہ سامنے آتا ہے، اچھائی کے بدلے کس طرح ملتے ہیں یہ بھی سرکار نے ملاحظہ فرمایا ہے، اور برائی پر عذاب کس طرح سے دیا جاتا ہے یہ بھی سرکار نے ہمیں آ کے بتایا ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرمایا میں براق پر سوار ہوا، سب سے پہلے کھجوروں والی زمین آئی، جبریل نے کہا یہاں اترنا ہے، ہم وہاں اترے، عرض کیا حضور یہاں 2 نوافل ادا فرمائے، سرکار نے نفل پڑھ لیے، فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ یثرب ہے، یہ کھجوروں والی زمین وہ ہے، آج اس کو لوگ یثرب کہتے ہیں، جب آپ تشریف لائیں گے تو مدینہ بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام پھر سوار ہوئے، پھر آگے بڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام بیت الحم آیا، براق پھر وہاں ٹھہرا، عرض کیا حضور یہاں بھی 2 نوافل ادا فرمائے، سرکار اترے، 2 نفل پڑھے، فرمایا یہ کون سا مقام ہے؟ عرض کیا یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا کلمہ روح اللہ پیدا ہوئے تھے۔ اچھا ذرا آگے چلے تو کسیب احمر، ایک سرخ ٹیلہ، سرکار فرماتے ہیں وہاں جبریل نے مجھے نہیں کہا کہ ٹھہرو، میں نے خود دیکھا، میرا براق اڑ رہا، اگر آپ توجہ فرمائیں تو سبحان اللہ، براق اڑ رہا تھا اور میں براق پر سوار تھا، میں نے نیچے دیکھا، رأیت موسیٰ فی قبرہ قائما یصلی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ سبحان اللہ بنتی ہے آپ سبحان اللہ، اور زور سے کہنے سبحان اللہ، برکت ہوتی۔ میں نے مسلم شریف میں پڑھا، سرکار فرماتے ہیں رب کو 4 باتیں بڑی پسند ہے، توجہ ہے آپ کی، اللہ کو 4 باتیں 4 کلام بہت ہی پسند ہے، اللہ وہ سن کے بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 4 باتیں؟ فرمایا ان میں سب سے پہلی بات سبحان اللہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ فرمایا 4 باتیں اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ وہ باتیں تم سے سن کے بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اور ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندی کی زبان سے سبحان اللہ نکلے۔ ہم پھر بھی نہیں کہتے، ہم پھر دیکھیں نا، میں کئی چہرے دیکھ رہا ہوں ان کے لب نہیں ہلے، ان کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جناب آپ ایک دفعہ ابھی سنا نا، ابراہیم علیہ السلام سے نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، واپس جائیں تو میرا پیغام اپنی امت کو دینا کہ آپ کی امت اس جنت کی زرخیز زمین میں درخت لگایا کرے۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ جی کون سے درخت ہیں؟ فرمایا ان کو کہنا وہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے ان کے نام کا درخت جنت میں لگ جائے۔ سبحان اللہ،
कितना सस्ता सौदा यार। हम टके टके के लिए कितने खज्जल खराब होते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं, कितनी तकलीफें उठाते हैं, ना सर्दी की परवाह करते हैं, ना गर्मी की परवाह करते हैं, ना बर्फ की परवाह करते हैं, ना ठंडी हवाओं से डरते हैं। और फिर नफा हो या ना हो, फायदा हो ना हो, कोई गारंटी नहीं है, कोई जमानत नहीं है। मगर यहाँ जमानत देखो किसकी है, सुभान अल्लाह। जमानत किसकी है, और जमानत देने वाला कौन? जितना जमानत देने वाला मजबूत होगा उतनी जमानत पक्की होगी। यहाँ जमानत दे रहे हैं मोहम्मद मुस्तफा सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया तुम एक दफा सुभान अल्लाह कहोगे तो जन्नत में तुम्हारे नाम का खुदा दरख्त लगा देगा। और एक हदीस में आता है वो दरख्त इतना बड़ा होगा 500 साल 500 साल। अरबी घोड़ा तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ता रहे ना 500 साल, तो उसके साए से बाहर नहीं जा सकता। एक दरख्त इतना लंबा चौड़ा होगा। आप देखें जिसने एक महफिल में बैठ के सुभान अल्लाह 100 मरतबा कहा होगा। अच्छा, एक और मजे की बात यह है, मजे की बात यह है, देखें ना हम यहाँ कमाई कर करके ना तो पाकिस्तान में प्लाट खरीदते हैं, है ना, और कईयों के पास पैसा ज्यादा तो कोठियां बना देते हैं। रहते तो यहाँ और कोठियों में क्या होता है, पठाना नू रख दे चौकीदार, वो भाई नसवार खा खा के थूक देंगे। किसी ने जना मुरब्बा बना लिया, किसी ने कोई खेत खरीद लिया, किसी ने कोई जमीन खरीद ली। अब जनाब कोठी बनाई, 5 साल के बाद कहीं इधर से लीक कर गई, दरवाजा टूट गया, रंगो रोगन खराब हो गया, फला हो गया, ये हो गया। आप देखे सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाता कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता। फरमाया एक दफा सुभान अल्लाह का, फिर एक दरख्त लगेगा 500 साल दौड़े घोड़ा, उसके साए से बाहर नहीं जा सकता। सिर्फ एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने से, और सिर्फ दरख्त नहीं ना फिर होगा 10-20 मरतबा सुभान अल्लाह कहा हो। अब अंदाजा फरमाए जन्नत की कितनी जगीर तेरे नाम लग जाएगी यार, है या नहीं है? कितनी जागीर नाम। और फिर उस जागीर में वो हम जो मुरब्बे जगीरें खरीदते हैं, कहीं जनाब टोए होते हैं, कहीं टिब्बे होते हैं, कहीं जड़ी बूटियां होती हैं, कहीं घास होती है, कहीं गारा खोबा होता है, कहीं कुछ होता है। मगर जन्नत की जमीन जो है सुभान अल्लाह कहीं जाफरान की बनी हुई है, कहीं सोने की बनी हुई है, कहीं चांदी की बनी हुई है, कहीं याकूत की बनी हुई है, कहीं जमरद की बनी हुई है। और वहां दूध की नहरें, शहद की नहरें, ठंडे मीठे पानी की नहरें, शराबे तहूर की नहरें। ये है वो मकाम, वो जन्नत, वो जागीर जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से बंदे को अल्लाह अता फरमा देता। और इसकी गारंटी देते हैं सरकार मदीना। फरमाया सुभान अल्लाह कहना तेरा काम, जन्नत की जागीर खुदा के से लेकर देना मेरा मोहम्मद का काम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, सरकार फरमाते हैं मैं बुराक के ऊपर था, बुराक उड़ रहा था, और इसमें बुराक की जो रफ्तार है भी आई है, आपने कई मर्तबा सुनी है कि वो जहां नजर पड़ती थी पहला कदम वहां पड़ता था। आप अंदाजा फरमा सकते हो कितना तेज रफ्तार होगा, कितना तेज रफ्तार होगा। आज बड़ा जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है ना, बड़े तैयारे ते बड़े बम्बार ते बड़े तेज रफ्तार चीजें इजाद हो चुकी हैं। मगर आज तक और आज से क़यामत तक जितनी रफ्तार बुर्राक की थी, कोई चीज इतनी तेज रफ्तार न पहले बनी न आइंदा बन सकेगी। सरकार फरमाते वो इतनी तेजी के साथ उड़ रहा था और मैं उसके ऊपर सवार था। मैंने नीचे देखा तो कब्र के अंदर
توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. میں حیران ہوں، آپ نے کبھی کسی تیز رفتار ٹرین پر سفر کیا؟ اچھا، کئی ٹرینیں ہوتی ہیں جو ہر اسٹیشن پر نہیں کھڑی ہوتی ہے نا، اسٹیشن گزر جاتا ہے، وہ کھڑی اپنی رفتار کے ساتھ گزر جاتی ہیں. کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو جس اسٹیشن پر ٹرین نے نہ رکنا ہو، پلیٹ فارم پر کوئی بندہ آپ کا دوست کھڑا ہو، جاننے والا کھڑا ہو، وہ اپنی رفتار کے ساتھ ٹرین جا رہی ہو، آپ اس کو پہچان نہیں سکتے. وہ اتنا وقت ہی نہیں دیتی کہ آپ اس کو پہچان پائیں. اور وہ ٹرین براق کے مقابلے میں، براق تو اتنا تیز رفتار ہے کہ کوئی چیز اتنی تیز رفتار ہے ہی نہیں. اور سرکار فرماتے ہیں میں اس کے اوپر سوار تھا اور میں نے زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر دیکھ لیا، قبر کے اندر. اور قبر کے اندر دیکھ لیا یہ کھڑا ہونے والا کون ہے اور کھڑا ہو کے کر کیا رہا ہے. سرکار فرماتے میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام. اچھا، اس کو یہاں چھوڑے. سرکار پہنچے بیت المقدس میں. موٹی موٹی باتیں دو چار کر کے ختم کرتا ہوں. بیت المقدس میں پہنچے. سرکار جب اندر داخل ہوئے نا تو موسیٰ علیہ السلام آگے. حضور براق پر گئے. براق اتنا تیز رفتاری کے ساتھ گیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے گئے. لیکن جب بیت المقدس مسجد اقصی میں پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سرکار سے بھی پہلے وہاں پہنچ چکے. معلوم یہ ہوا کہ نبی کی رفتار براق سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ اگر نبی کی موسیٰ علیہ السلام کی رفتار اتنی تیز ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے امام کی کتنی تیز ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. وہ پھر براق کیوں لایا گیا جی؟ دوسرے نبیوں کو حکم ملا کہ بھئی اپنی اپنی قبر، جتنے نبی تھے، جتنے رسول تھے سب، اور نبی پاک علیہ السلام کے وقت میں صرف وہ نبی حیات تھے جو آسمانوں پر تھے. زمین پر جتنے نبی تھے وہ انتقال فرما چکے تھے، اپنی اپنی قبور میں تھے. اللہ کا حکم آیا کہ جو زمین میں ہو وہ بھی پہنچو اور جو آسمان پر ہو وہ بھی پہنچو. زمین والے بھی پہنچو، آسمان والے بھی پہنچو. وہ سارے پہنچ گئے. نبی پاک علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو سب انبیاء موجود تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. اوپر والے بھی موجود، نیچے والے بھی موجود. سرکار نے پڑھائی نماز، اور اس سے پہلے کہ نماز پڑھانے کے بعد کیا ہوا اگلی بات سن لیں. نماز پڑھانے کے بعد آپ سرکار اوپر گئے نا، تو جتنے نماز پڑھ کے گئے تھے نا، جنہوں نے نماز سرکار کے پیچھے پڑھی تھی، سرکار جب آسمان پر گئے نا تو جو آسمان سے آئے تھے وہ سرکار سے پہلے پہنچ بھی گئے تھے. وہ آسمانوں اپنے اپنے مقامات پر موجود تھے، چلے بھی گئے تھے. اور یہ سارا وقت کیا ہے؟ علماء سے پوچھئے. لیلن میں بستر بھی رہا گرم، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. اتنے قلیل وقت میں سرے عرش گئے آئے محمد. وقت اتنا تھوڑا لگا. معلوم یہ ہوا کہ نبی اگر کہیں پہنچنا چاہے تو وہ لمحوں سے پہلے پہنچ سکتا ہے.
اس کو پہنچنے کے لیے دیر نہیں لگتی. موسیٰ علیہ السلام پہنچنا چاہے قبر سے بیت المقدس میں تو دیر کوئی نہیں لگتی. آدم علیہ السلام پہنچنا چاہے قبر سے تو دیر کوئی نہیں لگتی. عیسیٰ علیہ السلام پہنچنا چاہے آسمانوں سے تو دیر کوئی نہیں لگتی. اور یہ بیت المقدس سے نماز پڑھ کے اپنے اپنے مقامات پر جانا چاہے تو دیر کوئی نہیں لگتی. کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ جو سب کے امام ہیں, جن کے پیچھے سب نبیوں نے نماز پڑھی ہے, ان کی شانیں یہ ہیں, تو کملی والے کی شان کا عالم کیا ہوگا. وہ جہاں چاہے جب چاہے تشریف لے جا بھی سکتے ہیں, تشریف لا بھی سکتے ہیں. اچھا, نماز ہو گئی. یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابھی نماز پڑھنے کے بعد جانا نہیں, ٹھہرو. یہ سرکار کا معراج پر تشریف لے جانا ہے, الوداعی جلسہ کرنا ہے. الوداعیہ جلسہ کرتے ہیں نا رخصتی کا. ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں نا, کوئی پاکستان سے آیا ہوا ہو, چاہے کوئی ٹوٹا بجا پولیس کا بندہ ہو, ریٹائر ہو, کوئی پرانا ایم ایل اے, کوئی گھنکار ہو, ہم جناب اس کے زمین آسمان کے تلابے میں جھوٹ بول بول کے اپنا نامہ اعمال بھی سیاہ کرتے ہیں, اس کا بھی کھانا خراب کرتے ہیں. یہ ہماری ایک رسم ہے, ایک بری بیماری ہے, چاپلوسی کا مرض ہے. یہ سب جھوٹ ہے, یہ دکھاوا ہے, ریاکاری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں معراج پہ, نبی سارے اکٹھے ہو کے جلسہ الوداعی کر رہے ہیں. جبریل امین اس جلسے کے سٹیج سیکٹری ہے, وہ ہر نبی کا نام لے کے بلاتے ہیں. نبی اپنا اپنا خطبہ پڑھتے ہیں. آدم علیہ السلام آتے ہیں, اپنی باتیں کرتے ہیں. جی بڑی شان اللہ نے مجھے دی, مجھے سارے انسانوں کا باپ بنایا, نبوت عطا فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں, مجھے بڑی شان ملی, طوفان نوح سے میری کشتی کو سلامتی کے ساتھ اتار لیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں, بڑی شان ہے جی, وہ گلزار ہو گئی آگ میرے اوپر. اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں, جی بڑی شان ہے میری کہ اللہ نے چھری کے نیچے سے مجھے بچا لیا. یوسف علیہ السلام آتے ہیں, بڑی شان میری, اللہ نے مجھے حسن کا شہزادہ بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, بڑی شان ہے جی میری, اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنایا. عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, بڑی شان ہے جی میری, مجھے اللہ نے اپنا روح قرار دیا, اپنا کلمہ بنایا. میں حیران ہوں. دیکھیں نا, ہم کسی کا الوداعی جلسہ کریں تو بات تو اس کی کرتے ہیں نا, جس کو ہم رخصت کر رہے ہوتے ہیں. وہاں کھڑا ہو کے کوئی بندہ اپنی باتیں شروع کر دی, جی میں بڑا, ایسا ہوتا ہے کبھی؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جا رہا ہے نا, اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا جناب پٹواری ہے, یہ جناب بڑا اس علاقے دا بڑا بدمعاش ہے, اس نے کام کیتا, اس نے کام کیتا, اس نے زمین پٹ دیتی, انہیں اسمان ٹھا دیتا, فلاں کر دیتا, او کر دیتا. یہی کرتے ہیں نا, اس کی باتیں کرتے ہیں. یہاں عجیب سا جلسہ ہو رہا ہے, جوڑتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے. بات تو سرکار کی کرنی چاہیے تھی, اور یا ہو یہ رہا کہ آدم اپنی بات کرتے ہیں, ابراہیم اپنی بات کرتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام اپنی بات کرتے ہیں, عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کرتے ہیں, سب اپنی باتیں کرتے ہیں. اور جب یہ سارے باتیں کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام پکارتے ہیں کہ اب آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ علیہ السلام. سرکار تشریف لائے. سنیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا, الحمدللہ الذی جعلنی رحمتا للعالمین بشیرا و نذیرا کافتا للناس
فرمایا سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اچھا اس کا کیا مطلب تھا؟ پہلے شانیں اپنی وہ خود بیان کر گئے ہیں اور حضور فرماتے ہیں میں تو رحمت، بتانا یہ تھا کہ آدم تیری شان بھی بڑی ہے، اے نوح تیری شان بھی بڑی ہے، ابراہیم آپ کی شان بھی بڑی ہے، اسماعیل آپ کی شان بھی بڑی ہے، یعقوب آپ کی شان بھی بڑی ہے، اسحاق آپ کی شان بھی بڑی ہے، یوسف آپ کی شان بھی بڑی ہے، موسیٰ آپ کی شان بھی بڑی ہے، ایوب آپ کی شان بھی بڑی ہے، ہارون آپ کی شان بھی بڑی ہے، عیسیٰ آپ کی شان بھی بڑی ہے، پر سن لو رحمت للعالمین میں بن گیا۔ یہ جتنی شانیں تمہیں خدا نے دی ہے وہ میری وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہے سورت الانبیاء، پتہ ہے آپ کو؟ سورت الانبیاء یہ 17ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، آدھا سپارہ ہے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے نا، چوتھا رکوع، چوتھا پانچواں چھٹا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وہاں سے انبیاء کی باتیں، 3 رکوع ہیں، نبیوں کی باتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا، پھر یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، سب نبیوں کا ذکر فرمائے۔ اور آخری رکوع میں آخر پر جا کر کے نا اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پڑھ لیں قرآن، پڑھ لیں، آج ہی کھول کے دیکھنا، آج ہی دیکھنا۔ پہلے نبیوں کی باتیں کی، سب کی کہ معجزات بیان کر دیے، ان کے جو مقامات ہیں ان کو بیان کیا، اور آخر میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان سب کے لیے آپ کو رحمت عالم بنا کے مبعوث کیا۔ اچھا اگلی بات ختم کروں میں، اب مجھے نہیں پتا، نبی کریم علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے، بیت المعمور میں چلے گئے۔ آپ کو پتا بیت المعمور جو ہے وہ 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیت المقدس میں نماز پڑھائیے نبیوں کو، یہاں نماز پڑھائیں فرشتوں کو، یہاں نماز پڑھائیں۔ اور میں نے نا کل پرسوں کہیں بیان ہو رہا تھا اور مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ قرآن مجید فرماتا ہے الی المسجد الاقصی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ یہ سیر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے۔ اور ہم مسجد اقصی کو تو جانتے ہیں، یہ فلسطین میں ہے اور آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے، اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ وہ تو نام ہے اس کا، مسجد اقصی نام ہے اس مسجد کا، مگر اقصی کی کبھی آپ نے مانے ذہن میں ان کو لانے کی کوشش کی ہو؟ اقصی کے معنی سب سے دور، اور المسجد الاقصی کا معنی سب سے دور والی مسجد۔ اب بیت المقدس جو ہے وہ تو سب سے دور والی مسجد نہیں ہے، اسے آگے بھی مسجدیں کئی ہیں، اس سے پہلے بھی کئی مسجدیں ہیں، سب سے دور۔ تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو سب سے دور مسجد ہے مسجد حرام سے وہ مسجد بیت المعمور ہے۔ تو اس لفظ سے نبی پاک علیہ السلام کی آسمانی معراج کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ حضرت جبریل وہاں پہنچے سدرۃ المنتہا پر، اور یہ بات آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی، ہر سال سنی کہ جب آگے سرکار بڑھے تو جبریل پیچھے ہٹ گئے۔ عرض کیا حضور اگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم ٹھہرو۔ سرکار چلے گئے، ملاقات ہوئی۔ قرآن مجید میں اس کا بھی بیان ہے کہ کتنا قرب اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ 50 نمازیں مل گئیں، سرکار لے کے آ گئے،
موسیٰ علیہ السلام ملے چھٹے آسمان پر، پوچھا تو فرمایا اللہ نے بڑا انعام کیا ہے، 50 نمازیں دے دی ہیں۔ عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی کون پڑھے گا 50 نمازیں؟ واپس جائیں، سرکار واپس گئے۔ 5 مختصر کروں، حضور 9 مرتبہ واپس گئے، 9 مرتبہ آئے، آخر میں 5 رہ گئی، 5 لے کے واپس مڑے نا سرکار، تو اللہ نے فرمایا محبوب ذرا ٹھہر بات سن۔ یا اللہ فرمایا میں نے جو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ میں نے لوح محفوظ میں آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں لکھ دی ہیں، اب جا کے اپنی امت کو بتا دے کہ تم پڑھتے 5 رہنا، میں ثواب 50 کا دیتا رہا۔ یہاں جو مسئلہ ہم نے جس پر غور کرنا وہ یہ ہے کہ سرکار گئے بھی آئے بھی 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 9 مرتبہ۔ اور جبریل کہاں تھے؟ سدرہ پر۔ کہاں تھے؟ وہی رستہ تھا، سرکار جاتے تھے، اور سرکار سدرہ پر ٹھہرتے نہیں تھے، جاتے چھٹے آسمان پر آتے۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ہے نا، سنتے رہتے ہو نا، چھٹے آسمان پر ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، پھر سرکار واپس جاتے، جبریل سدرہ پر بیٹھے تھے۔ توجہ ہے کوئی؟ یہاں نکتہ ہے، سرکار وہاں جا سکتے ہیں جہاں جبریل بھی پر نہیں مار سکتا۔ آپ دیکھیں نا، جبریل سے کوئی پوچھے بھئی آپ تو مکے سے ساتھ چلے ہیں، آپ کچھ بتاؤ حال معراج کا، تو جبریل تو یہی کہے گا نا کہ مکہ سے چلا تھا، بیت المقدس میں آیا تھا ساتھ، پھر آسمانوں پر آیا تھا، پھر سدرۃ المنتہا پر آ کے رک گیا تھا، پھر اس کے آگے کیا تھا؟ بس میں تو محبوب کو جاتے دیکھتا تھا، آتے دیکھتا تھا، آگے کیا یہ میں نہیں جانتا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں ہیں۔ اللہ سرکار ہے۔ تو ایک آخری حدیث اور سن لیں، یہ ہمارے بہت کا ایک تو ہے سرکار کی محبت، اور سرکار کی محبت ہمیں عمل پر بھی اکساتی ہے۔ ہاں جی، سرکار کی محبت، یہ 5 نمازوں کا تحفہ سرکار لے کے آئے، کس کے لیے لائے؟ زور سے بولیے، ہمارے لیے۔ ہم امتی ہیں نا، امتی ہیں نا، فخر کرو امتی ہونے پر، فخر کرو امتی ہونے پر۔ آج کل کئی لوگوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم سید ہیں تم امتی ہو۔ سنا کبھی آپ نے؟ اتنے جاندے ہو، کہتے ہیں ہم سید ہیں تم امتی ہو۔ میں نے کہا ہاں ہم امتی ہیں، اور امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں، کسی چیز پر فخر نہیں ہے، نہ نمازوں پر فخر ہے، نہ روزے پر فخر ہے، نہ حج پر فخر ہے، نہ زکوٰۃ پر فخر ہے، نہ خیرات پر فخر ہے، نہ صدقات پر فخر ہے، نہ کسی عمل پر فخر ہے۔ فخر ہے تو محمد کریم کا امتی ہونے پر فخر ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں، تم یہ جو کہتے ہو ہم سید ہیں تم امتی ہو، بتاؤ تم کیا ہو؟ امتی ہو کہ نہیں ہو؟ امتی ہو یا نہیں ہو؟ اگر امتی نہیں ہو تو بے ایمان پکے کافر ہو، اور اگر امتی ہو تو پھر تو بھی امتی ہے، میں بھی امتی ہوں۔ مان اس بات کو، امتی ہونے میں سب برابر ہیں۔ یہ کہنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم سید ہیں تم امتی ہو۔ امتی ہونا سب سے بڑا فخر ہے۔ اچھا، تحفہ سرکار لے کے آئے، سب کے لیے لے کے آئے۔ اب تحفہ ملے تو اس کی قدر کرنی چاہیے نہ کرنی چاہیے؟ مجھے یہ تحفہ میرے ایک پوتے نے دیا۔ میں چونکہ لکھنے کا بھی کچھ کرتا رہتا ہوں، میرے پاس پین اور قلمیں اور اس طرح کی چیزیں کافی پڑی ہوتی ہیں، اور جس دن کا یہ میرے ایک پوتے نے یہ مجھے گفٹ کیا، میں نے اس دن سے اس کو اس جیب پر لگایا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ اب اس کو اسے میں نے یوز بھی نہیں کیا، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی،
मगर जब भी मैं कहीं जाता हूं तो ये पेन सबको से नजर आता है। घर वाले देखते हैं, सबको पता है ये अनवर ने दिया, वो पोते ने दिया, इसको भी पता है, उसको भी पता है, इसको भी पता है। क्यों भाई? तो है ना, गिफ्ट है ना, गिफ्ट की कदर करते हैं ना। अब अगर गिफ्ट की कदर ना की जाए तो देने वाले का क्या ख्याल होगा? वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? इन्हू तोहफा देना, इन्हू दइए। तो तोहफा खुदा, तोहफा दिया ही उसको जाता है जिसके साथ मोहब्बत होती है। किसको दिया जाता है तोहफा? जिससे मोहब्बत होती है, जिससे मोहब्बत होती है। कभी दुश्मनों के घरों में भी कोई जाके तोहफे देता है? जितना अजीमुशान तोहफा होगा उसको देंगे जो जितना अजीमुशान दोस्त होगा। जितनी ज्यादा उससे मोहब्बत होगी, जितनी ज्यादा उसकी कदर होगी, उसी कदर कीमती तोहफा उसको दिया जाएगा। उम्मती खुश हो जा, खुदा को तेरा उम्मती होना बड़ा ही पसंद आया है। तेरे साथ उसको बड़ी मोहब्बत है कि नमाज जैसा तोहफा तुझे अता फरमाए। सरकार ने देखा एक खून का दरिया है, उसके दरमियान में एक आदमी है, किनारे पर एक फरिश्ता है, उसके हाथ में बहुत बड़ा एक पत्थर है। एक आदमी उसके दरमियान में डुबकियां खाता है, हाथ पांव मार के बाहर आने की कोशिश करता है। जब वो किनारे के करीब आता है ना तो फरिश्ता पूरे जोर से उसके सर पर वो पत्थर मार, उसके परख उड़ जाते हैं, उसका सर रेजा रेजा होके खून के दरिया में बिखर जाता है। और आनन फानन चंद ही लम्हों बाद फिर वो उसी मकाम से उभरता है जहां से पहले निकला था। फिर उसी तरह कोशिश करता है, फरिश्ता फिर पत्थर मारता है, बार बार ये अमल होता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्रील से, जिब्रील ये क्या मामला है और ये पत्थर खाने वाला कौन बदकिस्मत है? पता जिब्रील ने क्या अर्ज किया था? आपने सुनी होगी हदीस, यकीनन। मोहब्बतें ताज़ा करो ना सरकार के फरमान सुन के। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से, ये कौन है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये वो बंदा है जो सुबह फजर की नमाज के वक्त उठता नहीं था। कहता था बहुत नींद आती है, इस वक्त नींद बहुत आती। कानों में हय्या अल सलाह की आवाज भी आती थी, हय्या अल फलाह का आवाजा भी गूंजता था, मगर फिर ये सर को सराहने पर बांध देता था, फिर सो जाता था, नमाजों को ज़ाया कर देता था। और अब ये क़यामत तक इसको सजा मिलती जाएगी, फैसला क़यामत के बाद होगा। आप अंदाजा फरमा लें इतनी अहमियत है इस नमाज के तोहफे की। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अच्छा अभी बयान किया गया हजरत अबू बकर सिद्दीक की बातें, मैं ख़त्म करूँ। 27वीं रजब को सरकार को मेराज अता फरमाएगी, ऐसे ही है ना? 27वीं रात थी, 27वीं रात थी रजब की जब सरकार को मेराज हुई, और 27वीं रजब की सुबह थी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेराज हुई। हाँ, हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने अपने पास बुला के मेराज करवाया, और हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब अता फरमा के मेराज करवा दिया। तो 27वीं की रात नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए है और 27वां दिन का हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए है। अल्लाह हमें तौफीक अमल अता फरमाए। कमी बेशी कोई होगी तो माफ़ कर देना जी। मुझे वैसे ये इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी ये बातें सुन लेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बर्दाश्त इतनी देर कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, उस्तादुल उलमा का साया हमारे सरों पर तारीर कायम दायम फरमाए और कीमती महफूज़ात पर हम सबको अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। अभी अजान होगी और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज के बाद दुरूद व सलाम ख़त्म शरीफ और दुआ होगी इंशाअल्लाह।